دنیا میں ایسی بہت سی جیلیں ہیں جو جرم کرنے والے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، پر کچھ جیلیں ایسی بھی ہیں جن کے نام سے قیدیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے سیلولر جیل۔ ہو سکتا ہے اس جیل کا نام سن کر آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم آپ کو بتا دیں، ہم بات کر رہے ہیں کالا پانی جیل کی۔ کالا پانی آزادی سے پہلے انگریزوں کے ہاتھوں بھارتیوں پر کیے گئے بے پناہ ظلم کی دردناک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو بھارتی تاریخ میں کالے ہتھیائی کے روپ میں درج ہے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے کالا پانی کی سزا، قیدی اس کے نام سے کیوں کانپتے تھے، کہاں ہے یہ جیل۔ تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا۔ چلیے اور دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سیلولر جیل بھارت کے انڈومان اور نکوبار جزیرہ میں واقع ہے، جسے لوگ آج کالا پانی جیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس سیلولر جیل کا نام کالا پانی پڑا کیوں؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، اس جیل کے چاروں طرف سمندر تھا، کئی کلومیٹر تک زمین کا یہاں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اس لیے اسے کالا پانی بھی کہا جانے لگا۔ برٹش حکومت نے جیل کا استعمال آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے لوگوں کو سزا دینے اور قید کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس جیل کا خیال برٹش حکومت کے دماغ میں 1857 کی پہلی جنگ کے بعد ہی آ گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1896 میں اس جیل کا کام شروع کروا دیا۔ انڈومان اور نکوبار جزیرہ کے گھنے جنگلوں کو کاٹ کر جیل کے لیے جگہ خالی کرنے کا کام شروع کیا گیا، لیکن وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہاں کے جنگلوں میں سانپ اور بچھو ان کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بنے۔ کچھ لوگوں کو ملیریا نے جکڑ لیا۔ آکٹوپس کی طرح 7 بازوؤں میں پھیلی اس بڑی جیل کی تعمیر ہوئی۔ ہر جیل 3 منزلہ تھی اور کل 696 سیل بنائے گئے تاکہ ہر قیدی کو الگ رکھا جا سکے۔ قیدیوں کو الگ رکھنے کا مقصد آپس میں آزادی کی تحریک سے متعلق کوئی منصوبہ نہ بنانا تھا اور تنہائی میں رہ کر ذہنی طور پر ٹوٹ جانا، تاکہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کے قابل نہ رہیں۔ ہر سیل کا سائز تقریباً 4.5 میٹر لمبا، 2.7 میٹر چوڑا اور 3 میٹر اونچا تھا، جن میں کھڑکیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اگرچہ جیل کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، لیکن چاروں طرف سمندر ہونے کے باعث قیدی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے باوجود کچھ قیدیوں نے فرار کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر کئی قیدیوں نے مل کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر پکڑے گئے۔ کچھ نے خوفناک حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ جیلر دکشا گواکر نے فرار کی کوشش کے جرم میں 87 قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ سیلولر جیل کی تعمیر پر تقریباً 5,17,000 روپے خرچ ہوئے۔ مرکزی عمارت لال اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جو برما سے منگوائی گئیں، اور 10 مارچ 1906 کو یہ جیل مکمل ہوئی، جہاں قیدیوں پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ ہر قیدی کو روزانہ بیل کی طرح کولو میں 30 پاؤنڈ ناریل یا سرسوں پیسنی پڑتی تھی، اور ناکامی کی صورت میں سخت کوڑے مارے جاتے اور کئی سال بیڑیوں میں جکڑے رکھا جاتا۔ قیدیوں سے پسائی کے چکر پر گھنٹوں کام لیا جاتا، ہتھ کڑیوں کے ساتھ کھڑا رہ کر باغبانی کرائی جاتی، رسی اور ناریل کے ریشے تیار کروائے جاتے، قالین بنوائے جاتے، اکیلی کوٹھڑی میں قید رکھا جاتا، ہفتوں بھوکا رکھا جاتا اور سلاخوں کے پیچھے اذیت دی جاتی۔ یہ سب اتنا خوفناک تھا کہ قیدی جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا۔ کھانے میں گھاس سے بنی سبزی اور نمک کی صرف ایک چٹکی دی جاتی، جس سے کئی قیدی مر گئے۔ پینے کے لیے ایسا پانی دیا جاتا جس میں کیڑے ہوتے تھے، جو دیکھ کر عام انسان کا دل خراب ہو جاتا۔ یہاں قیدیوں کے پاس سونے کے لیے نہ تو رضائی تھی نہ ہی کمبل۔ انہیں موسم کیسا بھی ہو،
ہمیشہ زمین پر ہی سونا ہوتا تھا۔ جب بھی وہاں رہنے والے کسی قیدی نے کسی چیز کی مانگ کی تو انہیں اتنی بھیانک سزا دی جاتی تھی جس کا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ برطانوی حکومت کو قیدیوں کی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق کالا پانی جیل صرف بھارتی قیدیوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر علاقوں کی آزادی کے متوالوں کو بھی یہاں لایا جاتا۔ برطانوی حکام کے لیے یہ جگہ موزوں تھی کیونکہ یہ دور اور الگ تھلگ تھی جہاں سے بھاگنا یا آنا تقریباً ناممکن تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فوج نے اس جیل پر قبضہ کر کے انگریزوں کو ہی قید کر دیا۔ جنگ ختم ہونے پر 1945 میں انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کالا پانی کی سزا کاٹنے والوں میں بٹوکیشور دت، ونائک دامودر ساورکر، بابو راؤ ساورکر، سوہن سنگھ، مولانا احمد اللہ، مولوی عبدالرحیم صادق گوری، مولانا فضل حق خیر آبادی، چندر چٹرجی، ڈاکٹر دیوان سنگھ، یوگندر شکلا، ومن راؤ جوشی اور گوپال بھائی پرمانند جیسے کئی نام شامل۔ سیلولر جیل کی دیواروں پر آج بھی ویر شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک عجائب گھر بھی بنایا گیا ہے جہاں وہ اوزار اور سامان دیکھے جا سکتے ہیں جن سے آزادی کے متوالوں پر ظلم کیے جاتے۔ 1963 میں سیلولر جیل کی باقی 3 شاخوں اور مرکزی ٹاور کو قومی یادگار قرار دیا گیا۔ 1969 میں یہاں ایک پٹیل اسپتال قائم ہوا جس میں 500 بستروں اور 40 ڈاکٹروں کی سہولت موجود ہے جو مقامی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو سیلولر جیل ضرور دیکھیں جہاں آپ اپنے بہادر انقلابیوں کی قربانیوں اور حوصلے کو قریب سے محسوس کریں گے۔ بھارت سرکار نے آزادی کے متوالوں کی یادگاریں آج تک محفوظ رکھی ہیں۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔